ساتھ 4 بچیاں موجود ہیں جن کا سیلاب میں سارا سامان جو ہے وہ ضائع ہو گیا، اور ان کا جو والد صاحب ہے ان کو ٹینشن کی وجہ سے فالج ہو گیا۔ ہم 4 بہنیں اور ایک ہمارے والد صاحب ہیں۔ پہلے ہمارا گھر تھا تو سیلاب کی وجہ سے ہمارا سارا کچھ جو بھی تھا وہ پانی میں ڈوب گیا تھا، اور اس کی ٹینشن کی وجہ سے ہمارے جو والد صاحب ہیں ان کو اٹیک ہوا ہے تو ان کو فالج وغیرہ ہو۔ ابھی 4 بہنوں میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی؟ ابو مستروں کا کام کرتے تو ابو نے جہیز وغیرہ بنایا، سیلاب آیا سب کچھ ڈوب گیا، ابو نے ٹینشن لی، فالج ہو گیا۔ ابھی جن کے گھر میں رہ رہے ہیں وہی کھانا پینا ہمیں دے رہے ہیں۔ پہلے ہم کام کرتے تھے جس جگہ پہ، وہیں پہ ہمارا گھر تھا تو وہاں سے اب ہم نے چھوڑ دیا سیلاب کی وجہ سے، جو سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر آئے ہیں، ہمیں 2 مہینے ہو گیا جب سے سیلاب آیا ہے۔ پہلے ٹھیک تھے کیونکہ ہمارے ابو جو ہیں والد صاحب وہ پہلے مطلب انہوں نے بنایا ہوا تھا، کچھ نہ کچھ کیا ہوا تھا کہ ہم لوگوں کا گزارا ہو رہا تھا۔ جب پھر سیلاب کے سے سارا کچھ ختم ہو گیا تو پھر ہمیں اس اسٹیج پہ آنا پڑا۔ جن کے گھر میں کام کرتے تھے وہ چھوڑ دیے؟ جی وہ چھوڑ دی ہیں۔ کیوں؟ گندی نظر سے بھی دیکھتے تھے، اور مطلب جو ہمارے پیسے سیلری بنتی تھی ہمیں دیتے نہیں تھے، مارتے پیٹتے تھے۔ کی ہویا تانوں؟ فالتو ہو گیا، فالتو ہے۔ فالج ہو گیا؟ ہاں کی مسئلہ ہویا ہے؟ بس ٹینشن نہیں، فالتو ہو گیا۔ ٹینشن لئی تو فالج ہو گیا۔ اور یہ مکان دیکھ پیسہ تھے وہ بھی۔ ابھی اس ٹائم یہ جن کے گھر میں رہ رہی ہیں، یہ کسی سے انہوں نے پناہ لی ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا حالات ہیں، کس طرح یہ زندگی گزار رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حمیرہ ہے۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 4 بہنیں اور ایک ہمارے والد صاحب ہیں۔ 4 بہنیں اور بھائی نہیں ہیں؟ نہیں بھائی نہیں ہے، ماما کدھر ہیں؟ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 2 سال ہو گیا ان کو۔ اچھا، تو پہلے کدھر رہتے تھے؟ پہلے ہمارا گھر تھا تو سیلاب کی وجہ سے ہمارا سارا کچھ جو بھی تھا وہ پانی میں ڈوب گیا تھا، اور اس کی ٹینشن کی وجہ سے ہمارے جو والد صاحب ہیں ان کو اٹیک ہوا ہے تو ان کو فالج وغیرہ ہو گیا۔ وہ بہت بیمار ہیں، ابھی نہ چل پھر سکتے ہیں نہ کچھ کھا پی سکتے ہیں۔ پہلے بالکل ٹھیک تھے؟ جی پہلے بالکل ٹھیک تھے، اور انہوں نے بس ٹینشن لی ہے کیونکہ ہم 4 بہنیں ہیں اور ان کا دہیج بھی بنانا، بھائی بھی نہیں ہے، اور ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہمارے پاس رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ ابھی جس کے گھر میں رہ رہے ہو یہ کس کا ہے؟ یہ ہم نے بس کسی سے پناہ لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم کچھ دیر کے لیے ان کے گھر میں رک جائیں۔ یہاں رہنے کے لیے بھی نہیں ہے، سونے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، جو سامان وغیرہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نانور۔ مانور، کیا کرتی ہے؟ جی کسی گھر میں کام کرتے تھے، ہم 4 بہنیں۔ 4 بہنیں ہیں؟ جی تو مجھے یہ بتائیں کہ جن کے گھر میں کام کرتے تھے وہ چھوڑ دیے؟ جی وہ چھوڑ دی ہیں۔ کیوں؟ وہ وہاں پہ مطلب جو لوگ جس کے گھر میں کام کرتے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے۔ کیوں؟ گندی نظر سے دیکھتے تھے؟ جی گندی نظر سے بھی دیکھتے تھے، اور مطلب جو ہمارے پیسے سیلری بنتی تھی ہمیں دیتے نہیں تھے، مارتے پیٹتے تھے۔ اچھا، تو مجھے یہ بتاؤ بابا کو کیا ہوا ہے؟ بابا وہ ہمارا سیلاب کی وجہ سے جو سامان زیور جو بنا ہوا تھا نا، تو وہ سیلاب کی وجہ سے ڈوب کے ان کی ٹینشن کی وجہ سے فالج ان کو ہوئی ہے۔ بابا پہلے بالکل ٹھیک تھے یا تھوڑے بہت بیمار تھے؟ تھوڑے بہت بیمار تھے۔ اچھا، تو اس کے بعد جب یہ سیلاب آیا، سامان سارا جو ہے آپ لوگوں کا سیلاب میں بہہ گیا، تو بابا اس کے بعد جو ہے زیادہ بیمار ہو گئے؟ جی اس کے بعد وہ زیادہ بیمار ہو گئے ٹینشن لے کے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سیما۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں بھی کام کرتی ہوں، ان کے ساتھ ہی جاتی ہوں۔ کسی کے گھر پہ کام کرتی ہیں؟ جی ہم کھلا کام کرتے ہیں۔ تو پیسے نہیں دیتے وہ لوگ؟ نہیں، اتنے دن گزر جاتے، پیسے نہیں دیتے، کام کرواتے رہتے ہیں۔ اچھا، جی تو اسکول وغیرہ کالج وغیرہ نہیں جاتے آپ لوگ؟ نہیں۔ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھائی نہیں نہیں۔ کی؟ کیوں؟ ابو مستروں کا کام کرتے تو اس کے بعد ابو نے جہیز وغیرہ بنایا، سیلاب آیا سب کچھ ڈوب گیا۔ پہلے ابو باہر رہتے تھے، اس کے بعد پھر ابو نے ٹینشن لی، فالج ہو گیا، ہماری شادی بھی نہیں ہو سکتی۔ جو جہیز کا سامان بنایا تھا وہ سارا بہہ گیا پانی میں؟ جی سارا بیگا سب کچھ، ابھی تو ہمارے پاس کچھ پہننے کے لیے بھی نہیں، کسی گھر پناہ لی ہوئی ہم لوگوں نے۔ ابھی 4 بہنوں میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی؟ نہیں شادی نہیں ہوئی ابھی کسی کی بھی۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ لوگوں نے، آپ کوئی رشتہ دار نہیں ہیں؟ رشتہ دار ہیں ہمارے، لیکن وہ پھر مطلب ہمارا احساس نہیں کرتے نا کہ ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ان کو دینا پڑے گا، خود سے سارا کچھ کرنا پڑے گا، اسی لیے وہ ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کرتے۔ جن کے گھر میں پناہ لی ہوئی ہیں یہ اپنے ہیں یا یہ ویسے کوئی جانے والے تھے؟ نہیں ویسے کوئی جاننے والے تھے، انہوں نے پھر ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی۔ یہاں پر اپنوں نے بھی ساتھ نہیں دیا، جب انسان پہ مشکل وقت آتا ہے نا تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی غیر کام آئے ہیں اور یہاں پر پناہ دی ہوئی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ 4 بہنیں ہیں، نہ آپ کام کر رہی ہیں، کسی گھر میں جا رہی تھی وہ بھی چھوڑ دیا، اور جہیز بنایا وہ بھی بہہ گیا، تو آگے کس طرح زندگی گزارنی ہے؟ کھانا پینا کہاں سے پورا ہوتا ہے؟
جی ابھی جن کے گھر میں رہ رہے ہیں وہی کھانا پینا ہمیں دے رہے ہیں. پہلے ہم کام کرتے تھے جس جگہ پہ, وہیں پہ ہی ہمارا گھر تھا, تو وہاں سے اب ہم نے چھوڑ دیا سیلاب کی وجہ سے, جو سارا کچھ ختم ہو گیا. اب یہاں پر آئے ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں گے کوئی کام وغیرہ, اگر کچھ اچھا لگ گیا مل گیا تو کر لیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ انٹرویو آپ لوگ دے رہے ہیں یہاں پر کیمرے کے سامنے, ظاہر بات ہے یہ چلنا ہے, سوشل میڈیا پہ چلے گا, تو خاندان والے یا کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں, ظاہر سی بات ہے, جب انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہم نے پھر اپنی مجبوری تو سب کے سامنے لے کے آنی ہے نا. ٹھیک ہے, اگر وہ ہمارا ساتھ دیتے تو ہم کبھی بھی ایسے میڈیا پہ نہ آتے. ظاہر بات ہے ناظرین, یہ 3 جوان بچی ہیں اور آپ لوگ دیکھ نہیں سکتے جس گھر میں میں بیٹھی ہوں, ان کے حالات اتنے خراب ہے کہ یہاں پر بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا, اتنی زیادہ گرمی ہے. اور پھر شریف بچی ہیں جو کیمرے کے سامنے نہیں آتی, اور کتنی مجبور ہوئی ہوں گی کہ ان کو کیمرے کے سامنے آنا پڑ رہا ہوگا, اور وہ آپ لوگوں سے فریاد کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور انٹرویو دے رہی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ انٹرویو دینے کا مقصد کیا ہے, آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب کہ حالات آپ لوگوں کے ٹھیک نہیں ہیں, گھر چاہتے ہیں, کیا مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا علاج ہو, وہ ٹھیک ہوں. علاج نہیں ہو رہا؟ نہیں, علاج نہیں ہو رہا. بالکل بھی علاج کروایا ہی نہیں ہے؟ نہیں, کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. ان کا واحد جو سہارا ہے ان کے والد صاحب ہیں. میں بھی آپ لوگوں کو ان سے بھی ملواتی ہوں, اور میں یہ دکھاؤں گی کہ وہ کس حالات میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرح وہ اپنی یہاں میں زندگی گزار رہے ہیں. ظاہر بات ہے جوان جن کی بیٹیاں ہوں وہ باپ کس طرح زندگی گزارا ہوگا, اور کہ کس طرح سارا دن سوچ سوچ کے اور بیمار ہوتے ہوں گے کہ میری جوان بیٹیاں اور ان کی شادیاں کرنی ہیں, اور کس طرح جو ہے گزارا ہوگا. تو پھر آپ لوگوں نے سوچا نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی کام شام کریں گے؟ کسی نے دیا نہیں ہے؟ ابھی یہاں پر ہم نے پتہ کیا ہے لیکن ابھی انہوں نے بتایا نہیں ہے. وہ یہی کہتے ہیں ہم بتائیں گے. کوئی کہتا ہے کہ جوان بچے ہیں ہم رکھیں گے. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے ان کے بچے ہوتے ہیں, ہسبینڈ ہوتے ہیں, اور کوئی لوگ اس وجہ سے بھی کام نہیں دیتے, اور جو لوگ دیتے ہیں آگے سے وہ خود نہیں صحیح ہوتے, تو گندی نظروں سے دیکھتے ہیں. تو بس اسی وجہ سے. تو بابا کے علاج کے لیے نہیں کسی نے پیسے دیے؟ نہیں, ابھی کسی نے بھی ہیلپ نہیں کی؟ نہیں, کسی نے بھی نہیں کی. اب تک کتنا ٹائم ہو گیا ہے آپ لوگوں پہ یہ جو حالات آئے ہیں؟ ہمیں 2 مہینے ہو گیا جب سے سیلاب آیا ہے. پہلے حالات ٹھیک تھے؟ جی پہلے ٹھیک تھے, کیونکہ ہمارے ابو جو ہیں والد صاحب وہ پہلے مطلب انہوں نے بنایا ہوا تھا, کچھ نہ کچھ کیا ہوا تھا کہ ہم لوگوں کا گزارا ہو رہا تھا. جب پھر سیلاب کے سے سارا کچھ ختم ہو گیا تو پھر ہمیں اس اسٹیج پہ آنا پڑا کہ کسی کے گھر میں رہنا پڑا. یہ ہے کہ وہ ہمیں کھانا پینا دیتے ہیں, ہماری اتنی ہیلپ کر رہے ہیں. کب تک وہ ہیلپ کریں گے؟ اب ہم کچھ نہ کچھ اپنے لیے سوچیں گے, کوئی کام وغیرہ دیکھیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ایسے تو مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ ناظرین یہ جب ہم آف کیمرہ ہم لوگ یہاں پہ جب بات کر رہے تھے تو بچیاں جو ہیں, جو ادھر والی بچی وہ تو بالکل بات کر ہی نہیں رہی, کیونکہ کیمرہ کے سامنے آنا اتنا آسان نہیں ہوتا شریف بچیوں کا. تو وہ کس طرح آپ لوگوں کے سامنے آ کے فریاد کر رہی ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت مجبور ہوں گی جس کی وجہ سے ان کو کیمرے کے سامنے آنا پڑا. جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری سپورٹ کریں اور ہمیں ہیلپ کریں, ہمارے والد صاحب کا علاج ہو. آپ کوئی آپ کا نمبر ہو ہم چلا دیں, کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ نہیں, تاکہ کوئی جو ایشو لوگ نہیں آپ لوگوں کی ہے. مدد کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگوں سے رابطہ کر سکیں. جی نمبر ہے ہمارا, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نمبر اگر بتانا چاہتی ہیں تو آپ بتا سکتی ہیں. جی زبانی یاد ہے ابھی؟ نہیں زبانی یاد نہیں ہے. چلیں وہ ہم ناظرین ساتھ ساتھ آپ کی اسکرین پہ نمبر جو ہے وہ چلا دیں گے. آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں یہی کہنا چاہتی ہوں, ہم 3-4 بہنوں کو نا مطلب جو ہو سکے نا یہی ہمارے لیے ہیلپ وغیرہ کر دیں, بابا کا علاج وغیرہ ہو سکے. جہیز بھی بنانا ہوگا؟ جی جی جہیز بھی بنانا ہوگا. آپ نے کچھ کہنا؟ جی یہی کہ میرے ابو کا علاج ہو جائے اور میں سب سے بڑی ہوں, شادی ہو جائے. جہیز کے لیے سب سے بڑی آپ؟ جی میں سب سے بڑی میں ہوں. کتنی بہنوں کا سامان بنایا تھا جو چلا گیا, ضائع ہو گیا؟ 3 بہنوں کا بنا ہوا تھا. تینوں کا ہی بہہ گیا پانی میں؟ جی 3 کا بنا ہوا تھا, یہ مجھ سے چھوٹی ہے. چلے ناظرین میں اب چلتی ہوں ان کے والد صاحب کے پاس, اور میں آپ لوگوں کو ان کے بھی حالات دکھاتی ہوں, ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پتہ تو چلا ہے کہ وہ اتنی بات تو نہیں کر سکتے کیونکہ فالج کے مریض ہیں, لیکن پھر بھی ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بات کر سکیں. تو ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ آئیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک جے؟ ٹھیک ہے. کی ہویا تانوں؟ میں فالتو ہو گیا, فالتو ہے.
फालिज हो गया हाँ जी, हाँ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? वो टेंशन नहीं फालतू हो गया। टेंशन नहीं तो फालिज हो हाँ गया। हाँ ये अंकल जी जो है वो इतनी बात तो नहीं कर सकते क्योंकि फालिज के मरीज़ हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चियाँ जवान हैं, मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके इन लोगों की मदद करें। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है हर इंसान को, अगर उसमें से थोड़ा थोड़ा भी आप इनकी मदद करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी देंगे तो आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इनकी मदद हो जाएगी। इनके थोड़ा एहसास किया करें आप, और देखा करें कि आपके आसपास जो लोग हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या जिनका हक होता है ना, मैंने ये ज़्यादातर देखा है जिनका हक होता है जो चीज़ है उन तक नहीं पहुंचती। तो मैं यही कहूँगी कि नंबर्स आपकी स्क्रीन पे एक आ रहा है, आप लोग जो है इनको कॉल करें और इनसे रब्ता करें, इनके घर के अंदर आएँ और हालात देखें और उसके बाद आप लोग इनकी मदद करें। मुझे इजाज़त दें, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।